جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جو لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ نے سوالات کیے ہیں، مفتی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی اور سوال کرنا ہے تو آپ ایک دو کالز ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم ودن دا پیریڈ انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ مصعب جوابات کی طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے ایک سوال کیا کہ مائک تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں۔ مردے کو جو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کس وقت کی جاتی ہے؟ یاد رکھیں کہ مردے کو جب دفنایا جاتا ہے نا، مردے کو جب دفنایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے سوالات پوچھتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل یا فی حق ھذا الرجل، کہ پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، دوسرا سوال، تیسرا سوال کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا۔ تو سوالات سے پہلے چونکہ شیطان کے انٹرفیئر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ شیطان دخل اندازی نہ کرے، تو اس سے پہلے میت کو اس کا نام لے کر، یعنی آپ قبر کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کا نام لے کر، اور کہ بھئی فلاں بن فلانا، آپ تو کہتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ میں ظاہر کہ وہ جواب نہیں دیتا، دوسری مرتبہ جب کہا جائے فلاں بن فلانا تو وہ اٹھتا ہے۔ فلاں بن فلانا سے مراد کہ زید بن فلانا، اس طرح یعنی اس کا نام اور والدہ کا نام لے لیں، اور پھر جو ہے دوسری مرتبہ جب آواز دی جائے تو پھر وہ اٹھتا ہے، اور تیسری مرتبہ جب کہا جائے پھر بیٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مطلب میرے ساتھ تعاون کرو، میری مدد کرو۔ تو اس وقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ کہا جائے، اس کو یاد دلایا جائے کہ آپ یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اسی طریقے سے دین ہمارا اسلام ہے اور قرآن ہمارا امام ہے۔ تو اس کو اس کے سامنے یعنی اس کو تلقین کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا جائے، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی جو اس کا تھا وہ تو اس کو یاد دلایا جا چکا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بغیر سوالات کے چلے جاتے۔ تو نصیحت کرنا، تلقین کرنا قبر میں دفنانے کے بعد تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ ہاں یہ کہ بعد میں یعنی فرشتے آ جائیں، سوالات جوابات ہو جائیں، تو اس کے بعد کرنے کا فائدہ کیا؟ تو لہٰذا پہلے کر لیا جائے تاکہ شیطان دخل انداز نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے جوابات دے سکے۔ اس کے بعد یہ کہا انہوں نے کہ دو بہنیں ہیں، کوئی مرد نہیں، تو والد کی قبر پہ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں علماء نے، ویسے تو حدیث پاک ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہو۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے یہ اجازت ہے، لیکن علماء کرام نے اب اس دور میں منع فرمایا کہ قبرستان میں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے عورتوں میں ذرا یہ صفت زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں چلی گئیں تو اگر کسی یعنی والد کی قبر ہے یا شوہر کی کسی کی بھی ہے تو شکوہ شکایتیں بعض اوقات بہت زیادہ نا قبر کے پاس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے علماء نے منع فرمایا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر جس کو بھی ایصال ثواب کرنا ہو تو ان کو ایصال ثواب کیجیے، یہاں تک کہ کسی ولی کی قبر پر، ولی کے مزار پر بھی جانے کی علماء نے منع فرمایا، اجازت نہیں دی، اور کہا کہ آپ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ بہرحال ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب والد کی قبر ہے اور جانے کا بہت دل ہے اور آپ دو بہنیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو آپ گھر بیٹھے ایصال ثواب کریں۔ ہاں کوئی محرم ہے اور وہ آپ کو ایسے وقت لے جائے کہ قبرستان میں کوئی رش وغیرہ نہ ہو تو آپ فاتحہ پڑھ کر آ سکتی ہیں، لیکن اگر رش وغیرہ ہو تو پھر اس طرح نہیں جا سکتی، جانے سے علماء نے منع فرمایا۔ شوال کے روزے کا دوسرے دن سے رکھ سکتے ہیں۔ فرض شوال یعنی پہلی شوال جو فرض شوال ہے، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب سیکنڈ شوال سے بالکل روزے رکھ سکتے ہیں، اور شوال کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل روزے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ سنتوں کے بعد فرائض میں سورتوں کا، دیکھیں سنتیں آپ نے پڑھی تو اس میں اب دیکھیں سنتیں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ 2 سنت پڑھ رہے ہیں چاہے 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ترتیب برقرار رکھنی ہے۔ اب سنتیں پڑھ لی ہیں، اب فرض کی طرف آپ آگے، فرض شروع کیے، تو اب سنتوں میں جو پڑھا
اس کی ترتیب فرائض میں باقی نہیں رکھنی، یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے سنتوں میں ترتیب باقی رکھی. مثال کے طور پر سنتوں میں آپ نے پڑھا سورہ فیل پڑھ لی، سورہ قریش پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد سورہ آپ نے معون پڑھ لی، پھر سورہ کوثر پڑھ لی، ترتیب سے پڑھ لی. اب اس کے بعد آپ نے فرائض شروع کیے تو ضروری نہیں کہ آپ آگے سے پڑھیں، آپ پیچھے سے کہیں سے ہی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں سے فرائض میں پہلی رکعت میں آپ نے جو پڑھا تو اس کے بعد آپ کو پھر وہاں کی ترتیب برقرار رکھنی ہوگی. بالکل ٹھیک. یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ روزے کے دوران زنانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے زنانی کہا، بہرحال وہ میرے خیال میں خاتون کو کہتے ہیں. ان کی اور انہوں نے بیوی کے لیے پوچھا کہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں. ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں روزے کی حالت میں، لیکن شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے علماء نے منع فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے تو اسلام وہیں پر سد باب کرتا ہے کہ شروع سے ہی اس کو اس کی طرف جانے نہ دیا جائے، کہ وہ لہٰذا نشانہ نہ بنے تو بہرحال ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ مطلب علماء منع فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگائے تو ظاہر شہوت ہو سکتی ہے، تو شہوت کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا. ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بہن نے کہا کفن میں زمزم لگانا کیسا ہے. بعض اوقات کم زمزم سے دھوتے بھی ہیں، بعض اوقات لگاتے بھی ہیں، سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے، بابرکت چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے برکت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ بھی ہوتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. بہن نے کہا مذاق میں شوہر نے کچھ کہا تو یہ ناراض ہو گئیں، تو پھر یہ کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان نا مذاق کی طلاق ہے، یعنی مذاق کو میں چھوڑ دوں گا. دیکھیں ایسے الفاظ میں نے بارہا یہ کہا کہ شوہر اور بیوی کی کوئی بات ہو بھی جائے نا، لفظ طلاق کو درمیان میں نہ لائیں. نہیں لانا چاہیے. یہ بھی نہ کہے میں تمہیں طلاق کی دھمکی دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، دے دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ بعض اوقات گلے پڑ جاتا ہے اور منہ سے نکل جاتا ہے. لہٰذا طلاق کا الفاظ بالکل آپ نا شوہر اور بیوی کے رشتے میں بھول جائیں، موقوف کر دیں اس کو، بلکہ اس کو معطل کر دیں. بالکل اس کی انعام نہ لیا کریں، یہ اسم نہ لیا کریں. اچھا اب انہوں نے چونکہ مذاق کو طلاق دیے اور اس سے مراد انہوں نے بتایا بھی کہ جی مذاق چھوڑ دوں گا، تو بہرحال اس سے طلاق نہیں ہوگی. اگر یہی کہا کہ مذاق کو طلاق ہے، آج کے بعد سے میں مذاق نہیں کروں گا، تو بہرحال اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ طلاق کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں اور کوئی مذاق میں یا غصے میں بھی طلاق کا لفظ استعمال نہ کریں. بعض اوقات جب بندہ استعمال کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر کہیں نہ کہیں منہ سے نکل جاتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے کہ وہ غصے میں نکل گئی، مذاق میں نکل گئی، تو لہٰذا اس کا طلاق کے لفظ کو بالکل بھول جائے. اس کے بعد یہ کہا کہ 5 تولے سے کم گولڈ ہے تو کیا زکوٰۃ ہوگی. اس کے علاوہ ان کے پاس انہوں نے بتایا کوئی رقم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اور کوئی سلور بھی نہیں ہے، تو بہرحال زکوٰۃ ان کو دینا ان پر لازم نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی. اگر کچھ رقم وغیرہ جمع ہوتی تو پھر زکوٰۃ ہو سکتی تھی، لیکن اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہے. ہاں یہ اب کہیں گے میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں تو لے بھی نہیں سکتی ہیں. قربانی کا بھی پوچھا تھا. اسی طریقے سے اب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ قربانی ان پر واجب ہے یا نہیں ہے. دیکھیں قربانی میں یہ ہے کہ ایک تو مال نامی کا ہونا شرط نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اب یہ صاحب یعنی نصاب تو نہیں بن رہی، یعنی گولڈ کے حساب سے صاحب نصاب نہیں بن رہی، تو ظاہر ہے کہ پھر قربانی بھی ان پر واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کے پاس اور رقم ہوگی تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، پھر قربانی کا مسئلہ بھی. بالکل وہ بتا چکے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی سورس آف انکم بھی کچھ نہیں ہے، کچھ کماتی بھی نہیں ہے. پھر بھائی نے کہا کہ افطاری کرتے ہیں تو ذرے منہ میں رہ جاتے ہیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ افطاری کرنے کے بعد تھوڑا سا کلی وغیرہ صحیح کر رہے ہیں، منہ کو صحیح کنگال لیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہاں معمولی سی ذرات ہیں تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چنے کے برابر کوئی ایسا ذرہ منہ میں ہے جس کو آپ نے چبا لیے نگل لیے تو اس سے پھر نماز میں فرق پڑ جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. تو لہٰذا چھوٹے موٹے ذرات ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی نے کہ یتیم بچہ ہے صاحب استطاعت ہے تو کیا اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں یتیم بچہ ہے تو یتیم بچہ صاحب استطاعت تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ یا تو اس کے والد کا مال ہوگا تو اس کے جو کفیل ہوں گے، سرپرست ہوں گے، وہ چلا رہے ہوں گے اس سے. ظاہر کی بالغ بھی نہیں ہے، 8 سال کی عمر میں بالغ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ
اب وہ صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے جو ابھی اس کے تصرف میں نہیں ہے، لیکن اس کا جو وکیل یعنی کفیل ہے یا سرپرست ہے وہ اس پر خرچ کر رہا ہے اس کا مال، تو لہٰذا اب ان کو زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے، تو جو بے ضرورت ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ہاں آپ کے ذہن میں یہ کہ یتیم ہے، تو ہر یتیم غریب نہیں ہوتا، ہر یتیم کی مدد نہیں ہوتی، اس طرح کے یتیم جو ہے غریب ہے، مدد کی ضرورت ہے، پھر مدد کی جائے گی۔ تو یہاں آپ نے خود بتایا کہ وہ صاحب یعنی ان کے پاس مال ہے، چاہے ان کی سرپرست کے پاس کیوں نہ ہو، تو مال ہے، ان پر خرچ ہو رہا ہے، تو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نے روزہ رکھا، طبیعت خراب ہو گئی تو توڑ دیا۔ جب طبیعت خراب ہو چکی ہے تو اور اس کی وجہ سے انہوں نے روزہ توڑا ہے، کوئی اور یعنی ایسا نہیں کہ خدا نہ خاصا کھانے کی وجہ سے توڑا، ایک شرعی عذر تھا، طبیعت خراب ہوئی، روزہ توڑ دیا، تو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ ایام منہیہ کے علاوہ یعنی فرض شوال، پہلی شوال اور 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 5 ایام کے علاوہ ان کو کسی دن بھی قضا کرنی ہوگی۔ یہ کہنا کہ مولا علی انبیاء سے افضل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء اس روئے زمین پر کائنات میں سب سے افضل ہیں، صحابہ میں سے کوئی بھی انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ جو بھی معاملہ ہے نا افضلیت کا، فضیلت کا، وہ انبیاء کے بعد ہے، انبیاء سے پہلے یا انبیاء کے برابر بھی نہیں ہے، اور ترتیب جو ہے وہ ایک تبارز سے چلی آ رہی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ یہ اور امی اور شوہر ایک گھر میں رہتے، یعنی گھر میں تو طبیعت خراب ہے، دعا بتا دیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول آخر تین درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، انشاءاللہ طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ اور فطرانہ بیٹی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنے اصول اور فروع کو، اصول سے مراد ماں باپ اور اس سے اوپر، فروع سے مراد بیٹا بیٹی اور ان سے نیچے، ان کو زکوٰۃ یا فطرانہ نہیں دے سکتے، اور ویسے ان کی یعنی ان کو ضرورت ہے تو آپ مدد کریں، لیکن زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے۔ مرغے پر بجلی گری، یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، اور ذبح کر دیا تو اب وہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اس پر بجلی گری تھی، آپ اس کے پاس پہنچے، اس میں سانس باقی تھی، آپ نے ذبح کر دیا، حلال ہو گیا۔ بجلی گری، آپ پہنچے، وہ مر چکا تھا، اب وہ حلال نہیں ہوگا۔ پھر آخری سوال ہے کہ بیٹی کی شادی کی ہے، اولاد نہیں، کوئی وظیفہ بتا دے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ فجر اثر کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، ولا ختم درود شریف کے ساتھ، اور علاج بھی اپنا کروائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سارے سوالات ہو گئے مصعب؟ الحمدللہ۔ کمال ہو گیا جناب۔ چلیں بریک کے بعد ہمارا کوئی سیگمنٹ ہے، یعنی معلومات ہی معلومات۔